پاس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اس کو اپنے طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو رشد و ہدایت کا علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیں۔ انہوں نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور تم ایسی باتوں پر کس طرح صبر کرو گے جو کہ آپ کے احاطہ علمی سے باہر ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس بندہ خدا نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس کشتی میں سوراخ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ خدا نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے یہ بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی۔ اس بندہ خدا نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔